سر میں آپ سے کیسز کی اپڈیٹس لینا چاہتی ہوں. سب سے پہلے یہ بتائیے امیر بلاش مرڈر کیس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ مسٹر گوگی بٹ کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، اس میں نا میر بلاج کیس کی ایک تو تفتیش باضابطہ طور پر جی جو پہلے بہام تھا کہ وہ پولیس کر رہی ہے، وہ تیفی بٹ کے والگی پولیس کو ہوگی، سی سی ڈی کو ہوگی، کہاں جائے گی. اب رائٹ. باضابطہ طور پر یہ تفتیش جو ہے پنجاب پولیس سے لے لی گئی ہے. پھر پنجاب پولیس سے میری مراد ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو تھی جی آئی ٹی. اس سے لے لی گئی ہے. ٹھیک ہے. لے کے باضابطہ طور پر وہ فائل جو ہے امیر بلاج قتل کیس کی اور وہ مصر جو ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے کر دی گئی ہے باضابطہ طور پر. یعنی کہ آپ کہہ اب رہے سی سی ڈی دیکھے گی؟ آئندہ اب اس کی مزید جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوگی، اس میں کوئی گرفتاری ہوتی ہے، کوئی بھی ہیپننگ ہوتی ہے، وہ سی سی ڈی کرے گی، نہ کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جو ادارہ ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گوگی بٹ کے حوالے سے سی سی ڈی کا ایون اور پولیس کا موقف آج کے دن تک تو یہی ہے کہ وہ گرفتار نہیں. اچھا، گرفتار نہیں ہے تو پھر وہ ابھی آگے چل کے ہم نے این سی سی آئی ڈسکس کرنا ہے، وہ رک کیوں گیا معاملہ؟ کوئی ریڈ کیا آپ نے جو ایپ کے حوالے ابھی سے؟ تک؟ جی میں یہ جاننا چاہوں گوگی گی. بٹ کے حوالے سے کوئی ریڈ کیا آپ نے ابھی تک؟ اچھا، ایک آدھ ریڈ کی اطلاع ہے، وہ اس دن کی بتائی جاتی ہے جس دن جو ہے وہ مبینہ انکاؤنٹر ہوتا ہے تیفی بٹ کا، کہ جی ریڈ کیا گوگی بٹ کے لیے. اچھا، وہ ریڈ اس لیے کیا کہ رحیم یار خان جو ہے وہ اس کی موجودگی ظاہر کرتی ہے پولیس کے گوگی بٹ ان ساتھیوں میں شامل تھا، یا وہ مین ساتھی گوگی بٹ تھا جو تیفی جی بٹ کو یہ چھڑانے آپ کے نے لیے. سر پہلے بھی کہا تھا اور آپ نے کہا تھا ثبوت پولیس کو دینا ہوگا. ظاہر ہے وہ تو پولیس کو ثابت کرنا ہوگا. جی اچھا، وہ ثابت کرنے کے لیے بھی چونکہ وہ گوگی بٹ کی ضمانت جو ہے وہ عدالت سے منسوخ ہو چکی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو ایک سٹیٹس ہے گوگی بٹ کا، وہ ایک اشتہاری ملزم کا. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو کہاں ریڈ ہوا، کب ہوا، گھر پہ پولیس گئی، تیفی بٹ کے انکاؤنٹر والے دن سے اب تک جو ہے کوئی کسی ریڈ کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اور ایک بالکل معاملہ جو ہے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتی ہیں کہ خاموشی ہے، پراسرار خاموشی ہے تمام اطراف سے، ایون ٹھیک. دونوں گروپوں کی طرف سے خاموشی ہے، دونوں پارٹیز کی جانب سے. اور پولیس کی طرف سے خاموشی ہے، سی سی ڈی کی طرف سے خاموشی ہے. مے بی ایجنسیز جب کوئی آپریشن کر رہی ہوتی ہیں یا کسی طرح کا کوئی اس طرح کا ٹاسک جو ہے اس کو فلفل کرنے کے اس میں ہوتی ہے پروسیس میں، تو خاموشی بھی رہتی ہے. مطلب آپ کہہ رہے سیکریسی بھی ہو سکتی ہے ود ان ڈپارٹمنٹ، کیا ہو سکتا ہے کہ؟ ہاں جی، کیونکہ جب بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی سی سی ڈی سے یا پولیس ڈپارٹمنٹ سے، تو یہی بتایا گیا کہ گوگی بٹ ان کے پاس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ ایک انٹرویو آیا ہے، محسن بیگ سینئر جرنلسٹ ہیں، اس میں کوئی نئے کٹے کھل جی رہے ہیں. بتائیے. وہ انہوں نے تو یہ کہا ہے جی کہ میں اس کیس کے حوالے سے آئی جی پنجاب سے ملا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہم لوگ اس کیس میں، یہ تیفی بٹ کے جو ہے نا مقابلے سے پہلے کی بات ہے، وہ ان کے انٹرویو کے بقول، اور ایون جو ہے جاوید بٹ جو تیفی بٹ کے بینوئی قتل ہوئے تھے اس سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے آئی جی سے کہا، اور ملاقات بھی بتاتے ہیں کہ شاید آئی جی کے گھر پہ ہوئی، کہ ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے اور یہ کچھ صلح صفائی ہو جائے. تو انہوں نے، اور تیفی بٹ جو ہیں وہ اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس کیس میں نہیں ہے. یعنی کہ محسن بیگ فرنٹ آف آئی جی پنجاب تیفی بٹ سے اپنا تعلق بھی وہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل ایک پنجاب کے منسٹر جو ہیں وہ آئے تھے میرے پاس کہ اس دشمنی کو ہم مل بیٹھ کے ختم کرواتے ہیں ونس، اور صلح کروا دی جائے. ان کا نام نہیں لیا انہوں نے اس منسٹر کا، لیکن مجھے پتہ ہے اس منسٹر کے نام کا، تو نون لیگ سے تعلق ہے جی. اس وزیر کا. تو اچھا، وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی جی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھجوا دیں تیفی بٹ فیملی میں سے کسی کو. تو یہاں پر موجود جو فیملی میں کوئی سمجھدار آدمی انہیں لگا، تو انہوں نے انہی جاوید بٹ کو ہی بھجوایا اگلے دن آئی جی کے پاس. تو وہ تو آئی جی کی بات سننے گئے تھے اور اپنی صفائی دینے کے لیے گئے تھے. تو
انہوں نے کہا کہ وہ کدھر ہے تیفی بٹ؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارا تو نہیں ہے رابطہ، وہ ملک میں نہیں ہے، باہر ہے. کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی جو رویہ تھا آئی جی کا اس طرح کا نہیں تھا جاوید بٹ کا جو کہہ کے بلایا گیا کسی فیملی ممبر کو. تھوڑا تلخ رویہ تھا، کچھ اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے اس انٹرویو میں بھی کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہیپننگ یہ ہوتی ہے کہ جاوید بٹ وہاں سے نکل کے کہتے ہیں جی میرے ساتھ ایک تو اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے، اور دوسرا جو ہے میری تصویر بنائی ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا تصویر کیوں بنائی ہے؟ مثلاً جی کیا آپ کا تو تعلق ہی نہیں براہ راست نہ، آپ تو ایک تیفی بٹ کے ریلیٹیو ہونے کے ناطے، بہنوئی ہونے کے ناطے گئے ہاں جی کہ ہم اس معاملے کو جو ہے نا صلح کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں یا ٹائپ. تو تصویر بنانے کا مقصد مثلاً کیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی مشکوک بات ہے. تو محسن بیگ کہتے ہیں کہ اس تصویر اترنے کے کچھ عرصہ بعد جاوید بٹ کا مرڈر ہو جاتا ہے. اب یہ بڑی ایک مشکوک سی صورت ہے. وہ مل کے آئی جی پنجاب سے آ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے میرے پاس میسیجز موجود ہوں گے چیٹ میں، تو میں نے کافی اس پہ احتجاج کیا آئی جی کو فون کر کے، اور آئی جی نے کہا جی وہ کس نے بنائی، کیوں بنائی ایسے. یعنی کہ ان کا یہ تھا کہ آئی جی کی مرضی کے بغیر تصویر نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ صورتحال ہوئی. دوسرا اسی انٹرویو میں محسن بیگ نے جو ہے اشارے اس طرح کے بھی کیے گئے، حکومت پنجاب کی مرضی کے بغیر اس طرح کا مبینہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ساتھیوں کا آنا جانا ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک پولیس ہے، کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. ان کا یہ انٹرویو بتا رہا ہوں، ٹھیک ان کا یہ انٹرویو بتا رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو بات ہم نے کی تھی ذرائع سے کہ تیفی بٹ کو جب لایا گیا یا بلایا گیا، دونوں میں سے جو بھی بات کی گئی، یہ کہہ کے لایا گیا یا بلایا گیا کہ آپ کو ساتھی چھڑوانے نہیں آئیں گے، سادہ لفظوں میں. اور یہ تو سر ہم نے بھی ڈسکس اور کیا تھا ہم نے اس پہ پوڈکاسٹ پروگرام میں. کیا تھا کہ آپ کو جی ساتھی چھڑانے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. البتہ یہ میں فی الحال میں محسن بیگ جو ہیں ان کے انٹرویو کا حوالہ دے رہا ہوں جو تازہ ترین انہوں نے اعزاز سید کے جی ساتھ بالکل کیا، بالکل. اور انہوں نے ملے جلے جو ہے نا وہ خدشات کا اظہار بھی کیا. خیر انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ انٹرپول کو لکھیں گے. ٹھیک ہے جی، کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے پولیس نے اور حکومت پنجاب نے جو ہے نا وہ دوسرے گروپ کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ حکومت کے لیے مستقبل میں بہت بڑے مسائل کھڑے کر دیں گی. اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ انہیں پے بیک کرنا پڑے گا، اور یہ فیوچر میں ان کے لیے بہت بڑے مسائل کی صورت میں یہ واقعات ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب حکومت کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو چکا ہے. تو خلیج کی ہاں بات بھی کرتے ایگزیکٹلی. تو اس طرح کی اس کیس کے حوالے سے صورتحال رہی. اور یہ جو ہے تیفی بٹ والے واقعے کے بعد، مبینہ انکاؤنٹر کے بعد، یہ پہلا ایک انٹرویو ہے جو کسی بھی ان کے دوست کا، جاننے والے کا یا قریبی حلقوں میں سے کسی شخصیت کا ایک انٹرویو آیا. ادروائز ابھی تک نہ تیفی بٹ کی فیملی سے اور نہ ہی امیر بلاج کے خاندان سے مدعی پارٹی کی طرف سے کسی طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ، بیان آیا انٹرویو اس ابھی تک سامنے نہیں آیا. اب گوگی بٹ جو ہیں وہ ظاہر اس کیس کے ایک بڑا، جس کو آپ کہتے ہیں کلوز کردار ہیں. اب مگر جب تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی، کوئی بیان نہیں آتا ان کا. کیونکہ ایک پرانی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، عمران کشور غالباً جسے ہیڈ کر رہے تھے، ان کی طرف سے مبینہ طور پہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ جی انہوں نے گوگی بٹ کی حد تک انہیں بے گناہ لکھا. موجودہ جو آؤٹ گوئنگ ابھی کی جے آئی ٹی ہے، ان کی انویسٹیگیشن میں گوگی بٹ کو گناہ گار لکھا گیا. اب یہ تفتیش آ گئی سی سی ڈی کے پاس. اب ڈپینڈ کرتا ہے کیا سی سی ڈی امیر بلاج کیس کی جو تفتیش ہے وہ اثر نو کرے گی، یا جہاں جے آئی ٹی نے تفتیش چھوڑی ہے وہاں سے شروع کرے گی، یا جے آئی ٹی کی تفتیش میں کسی طرح کی کوئی جو ہے نا وہ ایک لکونہ نکالتے ہیں، کسی چیز کو وہ رد کرتے ہیں، تفتیش کو درست قرار دیتے ہیں یا ناقص قرار دیتے ہیں. تو یہ اب جو گیند ہے وہ سی سی ڈی کے کورٹ میں ہے. یقیناً. جی
چلے دیکھتے ہیں آپ نے جو اس وقت ہمارے ساتھ اپڈیٹس شیئر کی ہیں امیر بلاش مرڈر کیس کی، کافی ایکسکلوزیو ہیں. مزید جو بھی آتی ہیں منظر عام پر ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے.